ویلکم بیک. شاہ صاحب آپ اپنی بات کر رہے تھے. آرڈیننس کی بات کر رہا تھا کہ کانسٹیٹیوشن میں آرڈیننس کی پروویژن ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے اس کا پریزیڈنٹو ہے کہ وہ اعلان کرتا ہے مطلب. اور وہ اسی لیے ہے کہ چونکہ پارلیمنٹ کا سیشن ہر وقت ہو نہیں رہا ہوتا تھا، لیکن کوئی ایسی سٹیج آ جاتی ہے کہ جس وقت ایک قانون کی بہت ضرورت ہوتی ہے ملک کو، عوام کو، پبلک کو مطلب، اس کے لیے وہ پھر پریزیڈنٹ کو اختیار ہے کہ وہ اس کے تحت، اور اس کی اتنی ہی فورس ہوتی ہے جتنی ایکٹ آف دا پارلیمنٹ کی ہوتی ہے، قانون کی، لیکن ہوتی بڑی محدود مدت کے لیے. وہ اس سے 4 ماہ سے زیادہ نہیں ہوتی. اس کے بعد بلکہ اسی طرح اس سے پہلے ہی آرڈیننس کی شکل میں ہی وہ بل بن جاتا ہے اور آ جاتا ہے پارلیمنٹ کے سیکریٹریٹ میں پہنچ جاتا ہے. مطلب بھائی صاحب آپ ایگزیکٹلی بات نہیں، میری بات یہ نہیں تھی. میری بات تو سمپل سی یہ تھی کہ یہ پرسیپشن جو میڈیا کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے کہ آرڈیننس 4 مہینے کا ہوتا ہے، یہ غلط ہے. نہیں، وہ آرڈیننس میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیں تو ضرور کلیئر ہوگی. ضرور آرڈیننس اگر آرٹیکل 89 کے تحت آتا ہے تو 4 مہینے کا ہے، 120 ڈیز نہیں ہوتا. یہ پرسیپشن بھی غلط ہے. اگر 28 تاریخ کا فروری آ گیا تو 120 ڈیز نہیں بنے گا. اور جناب پلیز سنیں تو پی سی او کے تحت جتنے آرڈیننس ایشو ہوتے ہیں اس کا کوئی پیریڈ نہیں ہوتا ہے. اور ابھی 2005 میں لاہور بینچ کا بھی ججمنٹ آیا ہے. پی سی او تو آئین میں کوئی چیز ہی نہیں ہے. پی سی او کو اگر ویلڈ قرار دیا ہے عدالتوں نے، پرویز مشرف صاحب کے پی سی او ویلڈ قرار دیا، اس کے ساتھ آرڈیننس بے چاہا جاری ہوئے، وہ ان لمیٹڈ ہے. سندھ رینٹڈ پرنسز آرڈیننس 79 کا کیوں چل رہا ہے؟ ویسٹ پاکستان آرمز آرڈیننس 1965 کا کیسے چل رہا ہے؟ دیکھیں جی، ویسے تو مارشل لاء ریگولیشن بھی پروٹیکٹ یہ جو این آر او ہے یہ بھی پھر آپ اس کو اسی میں کیٹیگرائز کرتے ہیں. یہ نہیں، این آر او کو تو پروٹیکٹ کیا تھا انہوں نے پی سی او کے تحت. ایگزیکٹلی. لیکن پی سی او جو ہے وہ ڈکلیئر ہو گیا ہے انلیگل، وہ ہو گیا ختم ہو گیا. اس لیے اس کو مزید جو میں نے پڑھا ہے اخبار میں 120 ڈیز کا لفظ استعمال ہوا ہے، 90 ڈیز اینڈ 120. اور وہ 21 جولائی سے کمنس ہو رہے ہیں. ہاں، تو وہ اس لیے انہوں نے مزید یہ تھوڑا سا نظریہ ضرورت کے تحت یہ پیریڈ دیا ہے گورنمنٹ کو، تاکہ ماسٹر یہ پورا سسٹم کلیپس نہ ہو جائے. اس لیے کہ پہلے جو بھی جتنے بھی انلیگل ایکٹ تھے عامروں کے، جابروں کے، اس کو اگر نظریہ ضرورت کے تحت پروٹیکٹ کیا گیا تو ان کے لیے کیا گیا. اس دفعہ ایز اے ہول پوری عوام کے سسٹم کو اور ان کی فلاح بہبود کے لیے پروٹیکٹ کیا گیا. اس لیے نظریہ ضرورت. اچھا طلعت صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. ہم وہ لیگل جو ڈبیٹ ہے اس کے اندر ہم پڑھ گئے. انفیکٹ میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ ہم اس کی ایکڈیمک ویلیو کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے ہمیں، کہ کیا اس طرح کے آرڈیننسز، اس طرح کا قانون، اس طرح کی فیسیلیٹیشن دینی چاہیے، ہونی چاہیے کسی بھی ملک کے قانون میں، کسی بھی ملک کی پولیٹیکل پارٹیز کو، یا نہیں؟ وہ تو ٹیمپریری ہونی چاہیے. اور جیسے ابھی ٹیمپریری بھی کیوں ہونی چاہیے؟ دیکھیں وہ تو اس صورت میں ہے. دیکھیں میں بھی تھوڑا سا کچھ بات کرنا چاہوں گا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جیسے فار ایگزامپل پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہو رہا یا کوئی معاملات اس ٹائپ کے ہیں، بڑی کوئی ایمرجنسی ہے، اس میں کوئی ایسا آرڈیننس، ادھر تو آرڈیننس کو مذاق بنا لیا، سیدھی سی بات کہ ہر وقت آرڈیننس تو ہوتا ہے بہت ہی کبھی ریئر کیسز میں، ونس ان اے بلو مون. اور جیسے آپ نے کہا نا سسٹم کلیپس نہ ہو جائے، کورٹ نے اس لیے کیا ہے، میں اس بات سے متفق نہیں ہوں. میں سمجھتا یہ ہوں یہ عوام کے سامنے پارلیمنٹ کو سامنے لانے کے لیے ایک بڑا اچھا ڈیسیجن آیا ہے کہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے کہ یہ کیا ہوگا، تاکہ پارلیمنٹ بھی کلیئر ہو عوام کے سامنے کہ وہ لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں. بیسیکلی این آر او کے حق میں نہیں ہے عوام. میں اسٹریٹ فارورڈ آپ سے بات جی بالکل نہیں ہے. عوام جو ہے این آر او کے حق میں نہیں ہے. این آر او کے عوام یہ کہتی ہے کہ اگر کسی بھی بڑے آدمی کو یا چھوٹے آدمی کو پروٹیکشن مل سکتی ہے تو باقیوں کا کیا جرم ہے؟ ساری دنیا کو پھر ملنی چاہیے. جو چھوٹا جیسا جرم کیا ہے اس کو بھی این آر او کا ملنی چاہیے پروٹیکشن. بیسیکلی بڑا اچھا ڈیسیجن ہوا. ابھی ہماری اسی سلسلے میں آپ سے ڈسکشن بھی ہو رہی تھی. میں سمجھتا ہی ہوں کہ انہوں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ پارلیمنٹ، ورنہ اگر چاہتی تو این آر او کا بھی فیصلہ کر سکتی تھی سپریم کورٹ، لیکن سپریم کورٹ نے یہ بھی فیصلہ نہیں کیا. اس کے علاوہ بھی اور 2-4 چیزیں تھیں جس کے حوالے سے انہوں نے اس کو نہیں رکھا، کلیئر نہیں کیا. تو پارلیمنٹ کے سامنے آیا. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی چیز ہے، سامنے آئی ہے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی امنگوں کے مطابق جو معاملات ہیں حل ہونے چاہیے. صاحب نے بھی جس طرح کہا کہ یہ جو پارلیمنٹ کو دیا گیا، اور پارلیمنٹ کو انفیکٹ کہا گیا کہ پارلیمنٹ اس کے اوپر ڈیسائیڈ کرے، پولیٹیشینز کیا کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے جو انکمبنٹ حکومت ہے، آپ تو خیر سینٹر میں آپ آگے اپوزیشن میں آ جاتے ہیں، پنجاب میں ان کے ساتھ ہیں، کیا وہ کہتے ہیں نہیں
وہ تو ایک فارمولہ ہے، جس فارمولے کے تحت وہ سینٹر میں حکومت کر رہے ہیں اس فارمولے کے تحت اچھا صاحب بتائیے نا، آپ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ زیادہ فوکس آپ کا پروگرام جو این آر او پہ ہے. این آر او سیدھی ایک بارگیننگ تھی مطلب، اور اس سے یعنی دلیل دیا وہ جی 9 سال مقدمے چل رہے ہیں، 10 سال پہ چل رہے ہیں، جیسے تعالیٰ صاحب فرمائے مقدمے لوگوں پر اب بھی چل رہے ہیں، 20 سال سے چل رہے ہیں، مطلب کروڑوں اربوں روپیہ لوگوں کا لگا کر ایڈمنسٹریشن آف جسٹس پہ اور ٹرائل کر کے جھوٹا. میں یہ نہیں کہتا وہ گناہگار ہیں یا بے گناہ ہیں، یہ کورٹوں نے فیصلہ کرتے ہیں اور کورٹیں فیصلہ کرتی ہیں، لیٹر اور سونر وہ کرتی ہیں مطلب. لیکن یہ کہاں کا طریقہ ہے مطلب ہے کہ اس پہ یعنی ایک اربوں روپیہ خزانے کا ایک طرف لگا کے اور پھر جو ادروائز جو کہ سبجیکٹ میٹر ہے کسی کی کرپشن کا، وہ کسی کو کیا اختیار ہے کہ وہ کوئی بیٹھ کر جو ہے وہ اس کو معاف کر دے. اور دوسری بات یہ کہ ڈسکریمنیشن کہ ایک کے ساتھ ایک سلوک اور دوسرے کے ساتھ دوسرا سلوک، یہ اس طرح بات نہیں چلتی. کہ بات صرف اپنے جس طرح مشرف صاحب نے اگلے دن لندن میں بیٹھ کے کہا کہ اگر محترمہ زندہ ہوتی وہ وزیر اعظم ہوتی میں پریزیڈنٹ ہوتا، یعنی یہ این آر او یہ نتائج ہوتے مطلب. اس لیے سوال یہ ہے جی کہ یہ جیسے تعالیٰ صاحب نے فرمایا کہ یہ اب پارلیمنٹ جو کہ لوگوں کی نمائندہ ہے، اب دیکھتے ہیں کہ نمائندے کرتے کیا. اچھا قاضی صاحب، یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے، ہم پہلے میں نے عرض کیا کہ ہم لیگل رول سے یا پروسیجر سے علیحدہ ہم ایک بات کرتے ہیں. بینگ اے پولیٹیشین، بینگ اے پارلیمنٹیرین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا کہ نہ نواز شریف صاحب نے این آر او کے بینیفیشری ہیں، گیلانی صاحب پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے اپنے کیسز کنٹیسٹ کیے، تو بینگ اے پارلیمنٹیرین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے آرڈیننسز کا فائدہ ہونا چاہیے، لینا چاہیے وہ سیاستدانوں کو؟ ڈز اٹ سوٹ؟ یہ تو آرڈیننس جب ایشو ہوتا ہے تو اس کی نیچر پہ دیکھا جاتا ہے کہ کس قسم کیا فائدے دے رہے ہیں. کیا وہ شخص جو سفر کر رہا ہے 20 سال سے 10 سال سے وداؤٹ ٹرائل اور کیسز میلا فیڈی ہیں ٹوٹلی جسٹ ٹو ہاریس، تو وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی یہ میرا رائٹ بنتا ہے کہ مجھے دیا جائے ایسے فائدے. اگر میری تجربے میں بدنیاتی میں اتنے کیسز ملک میں بنے ہوئے ہیں، اتنے بنے ہوئے ہیں کہ ہسٹری میں بھی کسی ملک کے اتنے کیسز نہیں. 125 30 کیسز بنا دیے جاتے ہیں. ابھی 2 منٹ میں ادھر ہے، 2 منٹ میں 10 میل دور ایف آئی آر کٹ رہی ہے. کیا نان سینس ہے. اور کرمنل پروسیجر کہتا ہے کہ آپ گواہ چالان کے ساتھ پیش کر دیں تاکہ جھوٹے کیس کرٹیل ہو جائیں. لیکن آج تک کوئی آئی او نہیں کرتا ہے اور کوئی اس کو سسپینڈ نہیں کرتا اس پولیس والے کو کہ تم نے گواہوں کو کیوں نہیں پیش کیا. پتہ چلا کہ گواہ اس کے بعد جی شہر چھوڑ کر چلا گیا ہے. اس وجہ سے یہ کیسز جو کہ جھوٹے تھے، اور پولیس والے خود کہتے ہیں کہ ہمیں اوپر سے دباؤ ہے اس لیے ہم نے بنایا. جھوٹے کیسز تو پھر میاں صاحب کے اوپر بھی، میاں صاحب پہ بھی بنے، گیلانی صاحب پہ بھی بنے، انہوں نے کنٹیسٹ کیا نا، انہوں نے کنٹیسٹ کیا نا. انہوں نے جو وقت کے تھے سربراہ انہوں نے اس کو سیٹل کیا راہ کو، کس طرح ہم کنسلیشن کرتے ہیں. اب پھر مسئلہ وہ نہیں آ رہا ہے کہ وہ غلط ہے یا این آر او صحیح ہے، ہم اس پہ بحث پہ نہیں پڑ سکتے. سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں پیش کرے حکومت. اب صرف اتھارٹی ایک وہ رہ گئی ہے، وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ صحیح ہے یا غلط ہے. آپ کا اپنا ایکومنٹ بینگ اے پولیٹیشین، بینگ اے پارلیمنٹیرین کیا کہتا ہے؟ میرے سامنے جب اس کی ڈیبیٹ آئے گی تو اس میں فیکٹس آئیں گے. ابھی مجھے ٹوٹل فیکٹس تو نہیں پتا اس کے. بٹ یو ہیو گاٹ سم ویٹی آرگومنٹس. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو لوگ سفر کرنا، آرگومنٹ تو میرے یہ ہے کہ اگر ایسے کیسز اگر اپیرنٹلی پرائما فیسی فالس جھوٹے تو ان کیسوں کو ختم ہونا چاہیے. اس پروسیس کے تھرو ہی ہونا چاہیے، بے شک ایسی ریکنسیلیشن ہو، ایسا آرڈیننس ہو. جی ایسی ریکنسلیشن ہو، اور جو جھوٹے کیسز ہیں اپیرنٹلی اس کو ختم ہونا چاہیے. اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اتنا سا سفر کر لیا اس نے بہت ہے. یہ کیسے پتہ لگ گیا ان کو کہ وہ جی 12 سال جھوٹے کیس چلا رہے؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دیر مسٹ بی سم فورم جو ڈیسائیڈ کرے گا اس کو. آپ کیسے باہر بیٹھ کے آپ نے مکمکا کر لیا پولیس کے ساتھ، پروسیکیوشن کے ساتھ؟ اٹ از اونلی اینڈ اونلی کورٹ فری اینڈ فیئر جو کہ نارمل کورٹس ہے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اسپیشل کورٹس یا گینگرو کورٹس، میں وہ بھی نہیں کہتا. بٹ دا نارمل کورٹس آف دا کنٹری. اگر ایک جھوٹا ہے تو جھوٹا آج نہیں کل نہیں پرسوں ایکسپوز ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں نا اتنا ایکسپیڈینٹ نہیں ہے. یہ کوئی بات نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں. اور پھر جس کو فالس پروسیکیوشن کی جاتی ہے اس کو رائٹ ہے کہ وہ جب ثابت ہو جائے تو وہ اس کو ڈیمیجز کلیم کرے. میں ایک بات کرنا چاہوں گا، رائٹ کی ایک بات کرنا چاہوں گا. میں جیلوں میں بھی جاتا رہا ہوں اور مختلف جگہوں پہ میری بڑی انٹریکشن رہی پچھلے عرصے میں. تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ بہت سارے قیدی حضرات اس طرح کے ہیں جن کو 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اب جب میں اس کی ڈیپتھ میں گیا تو مجھے یہ بتایا گیا کہ پہلے ایک طریقہ تھا جو کورٹ کا ایک سیٹ اپ تھا کہ 2 سال تک اگر کورٹ کوئی فیصلہ نہ کر سکے تو اس کی بیل ہو جاتی تھی. اچھا، اب یہ سچویشن یہ تھی کہ
جیسے اڈیالہ جیل ہے جہاں پہ 1900 قیدیوں کی گنجائش ہے. جب میں گیا تھا اس وقت 6000 کے قریب قیدی تھے. تو میں نے پوچھا کہ ان کا کیوں؟ کہ جی 5 سال سے. آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. آپ سے ہی بات شروع کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے گا.